ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور دوا پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی اللہ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے۔ دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، نیوز 18 نے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام شروع کیا جس میں آپ راست فون کال کے ذریعے اپنی پریشانی بیان کر کے اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں بہتر حل پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ ایک اور نمبر ہے 9989974324، اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی ہے اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں بہتر حل پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اگلے 1 گھنٹے کے لیے مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے جڑیں گے جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ مولانا ہارون صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہارون صاحب، دعا کی اہمیت پر ایک سرسری نظر ڈال دیجئے، اس کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے، کچھ غلام آئے، نوکر آئے۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ بابا جان کے پاس کچھ نوکر غلام خادم آئے ہوئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ آئیں وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ بابا جان ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، جھاڑو لگاتے لگاتے، مشکیزیں بھرتے بھرتے کندھے کا چمڑا چھل جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے سب کام کرنا پڑتا ہے، کچھ غلام خادم ہمیں دے دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، خادم سے اچھی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، خادم میں تمہیں دے دوں یہ دنیا کے اندر کام آ جائیں گے، لیکن میں تمہیں دعا بتاتا ہوں۔ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دعائیں دی اور اپنی بیٹی کو دعا بتائے کہ بیٹی یہ دعا جب تم پڑھ لو گی پورے دن کی تمہاری تھکان دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر بھی آخرت میں دے گا۔ یہ غلام اور خادم سے بہتر ہے کہ آخری پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بجائے جو ہے خادم غلام کے وہ دعائیں ان کو سکھائیں، دعائیں بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے تمہیں کوئی مصیبت پریشانی آئے تو تم جو ہے اللہ سے دعا کرنا۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا دعا کرنا اور اللہ سے کرنا، دعا مانگنا، لیکن دعا میں جو ہے تم جو ہے آخری پیغمبر کا یعنی درود پاک جو ہے ضرور لگا لینا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ تو ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، لہذا آپ تو سب سے بڑے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا تم دنیا کے اندر ہو، میں جنت سے ہو کے آیا ہوں، میں نے جنت کے ہر پتے کے اوپر، جنت کی ہر در و دیوار اور اینٹ کے اوپر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دعا سکھا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دعا سکھا رہے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ کیسی پریشانیاں ہوں، کیسی بھی مصیبتیں ہوں، اور وہ اللہ کے حضور میں رکھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مقدر کو اور تقدیر کو کوئی شے، کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا دعا۔ ایک دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی تقدیر کو، انسان کی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب تفصیل دینے کے لیے۔ تو ناظرین اس پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، راست پروگرام ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے،
9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. یعنی آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں تو ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا سا دور ہو کر ہم سے بات کریں, یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں, آواز کم کر دیں, تاکہ آپ کا سوال ہم بہتر ڈھنگ سے سن سکیں اور مولانا ہارون صاحب اس کا بہتر قرآن و سنت کی روشنی میں جو حل ہو وہ بتا سکیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ہم گومتی نگر سے بول رہے ہیں. گومتی نگر سے. جی بتائیے, سوال بتائیے, سوال پوچھیے اپنا. گومتی نگر سے بول رہے ہیں. جی جی سوال پوچھیے اپنا. ارے ہماری ممی بھی بیمار رہتی ہے, بہت دوا چلا کرتی, کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. کون, آپ کی والدہ؟ ہماری ممی بیمار رہتی ہے, دوا فائدہ نہیں کرتی ہے. چلیے, والدہ بیمار رہتی ہیں, دوا فائدہ نہیں کرتی. کیا عمر ہوگی ان کی؟ ان کی کمر کی ہڈی بھی گلی ہوئی ہے, دوا چل رہی ہے, ناتوں کا مسئلہ ہے. چلیے, اب آپ نے سورہ بقرہ کو بتایا تھا, ہم نے سورہ بقرہ پڑھوایا گھر میں, اس گھر میں بھی, اس گھر میں بھی تو جتنا پڑھواتے سب کٹ جاتا ہے. چلیے بہتر ہے. میں نے انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ گومتی نگر سے کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں گوا سے بول رہا ہوں, منیرا. جی بتائیے, سوال بتائیے. میرا 2 سوال ہے. ہوں. اور کھانا کھاتا ہے نا, ہضم نہیں ہوتا, نا چھاتی پہ رکتا ہے کھانا. جی, کھانا کھاتا ہے نا, چھاتی پہ رکتا ہے کھانا, ہضم نہیں ہوتا. نہیں, ٹھیک ہے. کھانا کھاتا ہے نا, چھاتی پہ رکتا ہے. اور وہ لڑکا, بڑا لڑکا اسکول کو جاتا ہے, اور اس کو ٹیچر کچھ بھی نہیں رہے گا تو بھاری بھرتی اس کو. اسکول کو جاتا ہے نا لڑکا, اس کو بھاری بھرتی, کچھ بھی نہیں رہے گا نا, وہ یہ لانے کا وہ لانے کا کر کے بھار بھرتی اس کو. چلیے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. دعا رہی تو بتاؤ. اچھی بات ہے, بہتر انشاءاللہ بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, میرے کو دعا چاہیے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اور جی. دماغ تیز کرنے کے لیے. مقصد میں کامیابی کے لیے, دماغ تیز کے لیے. ہاں جی. دماغ کس کا, مطلب اپنا یا بچوں کا؟ چلیے, بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ بتایا جائے گا جو بہتر حل ہوگا. تو مولانا ہارون صاحب, گومتی نگر سے بہن کا فون تھا. والدہ جو ہے وہ بیمار رہتی ہیں, کمر میں ان کو کچھ دقت ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا تھا, انہوں نے اس کا ورد بھی کیا, انہوں نے پڑھا بھی اس کو, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے. تو کچھ متبادل اگر بتا سکتے ہیں تو. جی, بہن کو چاہیے کہ اپنی والدہ کو صبح 41 مرتبہ اور شام کو 41 مرتبہ یہ دعا قرآن مجید کی پڑھے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں تو انشاءاللہ جو بیماری اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. چلیے, دوسرا سوال تھا, کھانا ان کو ہضم نہیں ہوتا, کھانا کھاتی ہیں, کہہ رہے وہ سینے کے پاس اٹکا رہتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو. کھانے کے ہاضمے کے لیے بہتر ہے کہ ان کو چاہیے جب کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ان کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا باطنو, 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا باطنو. اور یا باطنو کو اگر یہ گڑ کے اوپر دم کر لیں, جو کھانے والا گڑ آتا ہے گڑ کے اوپر دم کر لیں یا باطنو, اور کھانے کے بعد وہ گڑ کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاضمے کو بالکل ٹھیک کر دے گا. چلیے, ایک اور کال تھا, مقصد, جائز مقصد میں کامیابی کے لیے کوئی بہتر دعا ہو, دماغ کمزور ہے, دماغ تیز ہو جائے, اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. مقصد میں کامیابی کے لیے بہن کو چاہیے قرآن مجید کی اس آیت کا ورد کرے, نصر من اللہ وفتح قریب, نصر من اللہ وفتح قریب. اس کا کثرت سے ورد کرے تو انشاءاللہ یہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گی اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی. اور جو دماغ کی بات کی انہوں کی کہ حافظہ مضبوط کرنا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ 40 بادام لے لیں, 40 بادام کے اوپر سورہ الم نشرہ,
سورہ علم نشرہ کو 40 مرتبہ 40 بادام کے اوپر دم کر لیں اور روزانہ 1-2 نہار بادام کھا لیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ ہارون صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ راست پروگرام ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مسائل ہے تو اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس کا بہتر حل بتا رہے ہیں۔ 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے۔ یہ نمبر ٹی وی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے نوٹ کر کے آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بولے بہن، کہاں سے؟ جی ہم مہاراشٹر سے ناہید بول رہے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ہم کو سوالوں کے جو جواب ملتے، دعائیں ملتی، اس سے اللہ کا شکر ہے، ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے 2 سوال ہے۔ تو پہلا یہ کہ میں ہر وقت بیمار سی رہتی ہوں، کبھی کمر میں درد، پیروں میں درد، کبھی سینے میں درد ہوتا رہتا ہے، چکر آتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ دعا بتائیے۔ اور شوہر جو ہے کئی سالوں سے ہم برداشت کر رہے، شوہر ہماری سنتے ہی نہیں ہے، پریشانی ہوتی ہے، گھر بنانے کا ہے، آگے بہت کام ہے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، لیکن شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ٹیچر ہے، لیکن کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے۔ چلیے بالکل اس انشاءاللہ، کے لیے دعا بالکل بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن کون بولے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ ہاں میرا نام شہانہ ہے، میری کیا کہتے ہیں، ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو جائیے شہانہ جی۔ جی آپ سوال کیجیے۔ ہاں وعلیکم السلام۔ میری 3 سال سے طبیعت خراب ہے اور بریسٹ میں میرے گانٹ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، گھر میں بہت ساری پریشانیاں، کوئی خوشحال نہیں ہے، سب بہت پریشانی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، میری پیٹ پہ جب کھانا کھاتے ہیں تو عجیب سا ہوتا ہے، اثرات ہے۔ اثرات ہے؟ جی بریسٹ میں گانٹ بھی ہے، درد ہے، پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، گیس بنتی ہے۔ مولانا صاحب سے دعا بتا کوئی اچھی۔ چلیے بہتر ہے، انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں فرید آباد سے بول رہا ہوں جی۔ فرید آباد، جی بتائیے سر کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کام کی وجہ سے پریشان ہوں جی کام کو لے کر پریشان ہے؟ جی کیا کام کرتے ہیں؟ میں کباڑے کا کام کرتا ہوں جی۔ کس چیز کا؟ کباڑے کا کام کرتا ہوں جی۔ کباڑے کا؟ جی چلیے بہتر ہے، انشاءاللہ کام کو لے کر پریشان ہے، جو بھی بہتر حل ہوگا بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تو مولانا ہارون نظامی صاحب کئی سوال آ گئے ہیں۔ مہاراج سے بہن کا کال تھا، وہ پریشانی بہت زیادہ گھر میں ہے، بیمار رہتی ہیں، ان کے شوہر ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ 2 سوال ہیں ان کا، گھر میں کئی کام پڑے، شادیاں ہیں، گھر بنانے کا ہے، لیکن شوہر ان کی باتیں نہیں سنتے۔ بہن کو چاہیے کہ جو ان کی بیماری لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اس دعا کو 41 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھیں۔ جو بیماری ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ شفا دے گا۔ دوسرے جو ان کے شوہر ان کی نہیں سنتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی شکر کے اوپر سورہ اخلاص کو دم کر لیں، تھوڑی سی شکر کے اوپر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو 40 مرتبہ پڑھ کے شکر پہ دم کر لیں۔ اسی شکر سے چائے یا کوئی میٹھی چیز ہے، سیوئی وغیرہ بنائے، سارے لوگ کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے شوہر کے دل میں ان کی طرف سے محبت ڈالے گا اور ان کی بات کو سنیں گے۔ ایک اور سوال تھا، طبیعت خراب رہتی ہے، گھر میں دشواری ہے، ان کے بریسٹ میں گانٹ ہے، اس کا بھی علاج چل رہا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کے تعلق سے اگر کچھ دعا ہو تو بتا دیجیے۔
جی گھروں میں پریشانی کے لیے بہتر یہ ہے کہ بعد نماز مغرب کے ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، بعد نماز مغرب کے ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک. اسی چیز کو پانی پہ دم بھی کر لیں، پورے گھر میں چھڑک بھی دیں اور پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں تو انشاءاللہ جو گھریلو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور کرے گا. چلیے انشاءاللہ اللہ شفا دے. ایک اور سوال تھا فرید آباد سے، ایک صاحب کا فون تھا کام کو لے کر، یہ بھی پریشان ہے، کباڑے کا وہ کام کرتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے کام میں. اگر کام ان کا چل رہا ہے اور کام میں برکت نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے مختصر، اس کو بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھنے جائیں سنت پڑھ کے اس کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، پھر فرض پڑھنا ہے. سنت پڑھ لیں اور پھر ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کی ایک تسبیح پڑھنا ہے اور اس کے بعد بھی فرض پڑھنا ہے. یہ تقریباً ان کو 11 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ ان کے کاروبار میں فرق اور برکت نظر آئے گی. چلیے بہت بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب تفصیلات دینے کے لیے، جواب دینے کے لیے. مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں بذریعہ فون کال 180041925154. یہ ایک ٹول فری نمبر ہے 9989997432 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہتر حل ہے وہ مولانا ہارون نظامی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہن کون بولے، کہاں سے؟ جی ہم گورکھپور سے بول رہے ہیں. ہمارے ایک ریلیشن کے لڑکے ہیں، وہ دوسرے غیر مسلم لڑکی کے مطلب گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے جال میں پھنس گئے ہیں. کوئی دعا بتائیے ان سے چھٹکارا پانے کا. چلیے بالکل بتایا جائے گا. جی چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. 6 مہینے سے ہم لوگ پریشان ہیں، فون آن نہیں کر رہے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو، ہم بدایوں سے بول رہے ہیں. بدایوں سے سوال بتائیے. ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں پاتا ہے، اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کے لیے کچھ بتائیے. کام کیا، کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی کام چاہتے ہیں، گھر میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں پاتا. نہیں، نوکری وغیرہ کا کام مطلب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. کوئی کام ہی نہیں ہوتا آپ کا؟ ہاں. چلیے بتایا جائے گا جو بھی بہتر حل ہوگا انشاءاللہ. بدایوں سے کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ٹی وی سیٹ سے دور ہو جائیے برائے مہربانی. ٹی وی سیٹ سے دور ہو کر بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. مہاراشٹر سے. جی سوال بتائیے اپنا. پریشانی کے لیے میں بات کرنے کا تم کو. کیا پریشانی ہے؟ پروگرام دیکھ رہا ہے میں ٹی وی پہ. ہاں کیا پریشانی ہے؟ پریشانی بتائیے. پریشانی بولے تو میں 2001 سے پریشانی میں بہت قرضے میں بھی ہوں اور میرا 2001 میں میرا بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا. کیا سب سے میں 3 بھائی ہے ہمارا، میں وشال ہے تو بڑا بھائی کا انتقال ہونے تب سے میں بہت پریشانی میں ہے. میرا سب گاڑی تھا، 2 لوری تھا، لوری گیا، زمین گیا، خالی مکان بچے ہے. کیا ہاں تو ابھی ذرا نماز کو جائے گا تو جوہر صبح کی نماز پڑھے گا، جوہر کی نماز عصر کی یہ پڑھنے کو دل نہیں جاتا. عشاء کی نماز بھی پڑھنے کو میرا عشاء کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. دل نہیں، نماز میں شیطانی حرکت کچھ بھی آتا ہے، ایسا ہوتا ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. تو نظامی صاحب کئی سوال آئے. گورکھپور سے ایک کال تھا کہ کوئی لڑکا ہے کسی لڑکے کے چکر میں غلط راستے میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے صحیح راستے پر لوٹائے، کوئی بہتر اس کے لیے دعا ہو.
بہتر ہے کہ بہن کو چاہیے کہ یہ 2 عمل کریں تو انشاءاللہ ان کا بیٹا ان کا فرما بردار بن جائے گا. ایک عمل تو ان کو یہ کرنا ہے کہ جب بستر پہ یہ لیٹ جائیں اس وقت ان کو 101 مرتبہ پڑھنا یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو، یہ 101 مرتبہ پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹے کا تصور کر لیں تو انشاءاللہ بیٹا ان کا فرما بردار ہو جائے گا. اور دوسرے بیٹے کو ایک دعا جو ہے میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلائیں. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اس کو میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے بیٹے کو کھلائیں اور سونے سے پہلے یا رؤوف 101 مرتبہ پڑھ کے بیٹے کا تصور کریں تو انشاءاللہ بیٹا ان کا فرما بردار ہو جائے گا، ادھر سے نفرت پیدا ہوگی. چلیے ایک کال آیا تھا بدایوں سے، بہن کا کال تھا، وہ کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی کام نہیں ہو پا رہا. میں نے پوچھا بھی ان سے کہ کیا کس طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا کوئی کام ہی نہیں بنتا ان کا. تو اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہے تو. جی ان کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام. ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ سارے کام ہوتے رہیں ان کے. مہاراج سے ایک بھائی کا فون آیا تھا، پریشانی میں مبتلا ہیں، 2011 سے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی کئی گاڑیاں تھیں، بتا رہے ہیں وہ بھی فروخت ہو گئی. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں فجر اور ظہر میں تو ٹھیک ہے، عشاء وغیرہ کی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے دل میں شیطانی خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں. تو اس تعلق سے کوئی اگر بہتر دعا ہے تو بتا دیجیے. قرض کے لیے بہتر ہے کہ ایک دعا آتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں، انشاءاللہ جیسا بھی ان کا قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتار دے گا. دوسرے جو انہوں نے بتایا کہ عشاء کی نماز میں ان کا من نہیں لگتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ مغرب کے بعد جو ہے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں. جب مغرب کی نماز پڑھیں اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے عشاء کی توفیق بھی ملے گی اور من بھی لگے گا ان کا انشاءاللہ. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کا بہتر قرآن اور سنت کی روشنی میں جو حل ہے وہ بتایا جا رہا ہے. 1800419215 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے. ٹی وی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے نمبر نوٹ کر کے کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی سوال کیجیے اپنا. ٹی وی سے دور ہو جائیے برائے مہربانی. کتنی بار پروگرام میں بتایا گیا جب بھی آپ ہم سے بات کریں تو ٹی وی سیٹ سے برائے مہربانی تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی ہے. جی دور سے ہی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی پٹنہ میں ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا چھوٹی سی کوئی دعا پڑھتے رہے. وہ اچھی بات ہے، باہر جانا چاہتے ہیں. جی چلیے باہر جانا چاہتے ہیں. کس کام میں جانا چاہتے ہیں باہر؟ کسی اچھا سیلری میں وہ جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام میں؟ جی اچھا سیلری مل جائے. چلیے بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اسد صاحب. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ صاحب یہ ہماری کالر کافی دیر سے ویٹنگ ہے مگر لگ نہیں ہے، وہ ہو نہیں رہی بات. جی بات نہیں ہو پا رہی ہے. کس سے؟ ابھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اپنے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی کافی ٹائم سے ہم ویٹنگ پہ ہیں. نہیں بالکل بولیے، سوال کیجیے اپنا. جی سوال کیجیے. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری وائف کی جو طبیعت صحیح رہتی ہے اور اس کی دوا چلتی رہتی ہے مگر اس کی نہ صحت بنتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وائف کی طبیعت خراب رہتی ہے، کس طرح کی بیماری ہے کچھ اس کا؟ ارے بس ایسی کمزوری ٹائپ کی رہتی ہے اور یہ ہاتھ پیر میں سنسناہٹ رہتی ہے. علاج چل رہا ہے؟ جی چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر وہ حل بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے سوال اپنا. وہ مطلب رشتے کے بارے میں مولانا بولے تھے نا سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھ کے شکر بندہ کے جو بچی کو دیکھنے آتے ہیں وہ لوگوں کو میٹھے میں کھلانا, وہ تو کھلے, وہ لوگ آج جواب دینے والے ہیں. وہ میں کیا پڑھوں؟ اور ہم لوگ 2 سال سے پریشان ہیں. مولانا صاحب سے بولیے اللہ تعالیٰ میری ہر دعا سن رہی, یہ دعائیں نہیں سن رہی, میری بچی کا سنیں گے انشاءاللہ. جب ہر دعا سن رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. امید رکھیے جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. گئے تھے جنوری میں, کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہے. مولانا سے بولیے دعا میں یاد رکھیے اور کوئی اچھا وظیفہ بولیے. چلیے بالکل 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 لوگوں کو بہت تسلی ملتی کہ مولانا صاحب اچھے اچھے وظیفے بتاتے, میں کرتی بھی ہوں اور میں تہجد بھی پڑھ کے دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہو رہے. چلیے بہتر انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹک سے. انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ جواب دیا جائے گا. تو مولانا ہارون صاحب کئی سوال آ گئے ہیں. پٹنہ سے ہمارے ایک کالر کا فون تھا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بھائی ہے جاب کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا ہے, تو کوئی بہتر وہاں پر روزگار ملے, اس تعلق سے کوئی اگر دعا ہے تو بتا دیجیے. بھائی کو چاہیے کہ صبح 41 مرتبہ اور شام کو 41 مرتبہ قرآن مجید کی اس دعا کا ورد کریں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس دعا کو 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو پڑھیں تو باہر کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولے گا. ایک اور صاحب کا فون تھا, ان کی وائف کی, ان کی بیوی کی طبیعت خراب رہتی ہے, کمزوری رہتی ہے, کام وغیرہ نہیں کر پاتی ہیں, اس تعلق سے بہتر صحت کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو. بیوی ان کی بیمار رہتی ہیں, کمزوری بھی رہتی, تو بہتر ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ چھوٹی سی صورت ہے, اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار پانی پہ دم کر کے پی لیں تو جو کمزوری ہے اور جو طبیعت ان کی خراب رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو شفا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو قوی کرے گا. بالکل. ایک مولانا ہارون صاحب بہن کا فون تھا کرناٹک سے, برابر ان کا کال آتا رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ کئی بار آپ نے جو بتایا, مشورے جو دیے, جو دعائیں بتائیں, اس سے ان کو فائدہ بھی ہوا. رشتے کے لیے بتایا گیا تھا, کچھ دعائیں بتائی گئی تھی, کچھ وظیفہ بتایا گیا تھا ان کو. لڑکی والے آج دیکھنے آ رہے ہیں, لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں, تو اس دوران وہ کچھ خاص ورد کریں, کوئی دعا کریں کہ رشتہ جو ہے وہ پکا ہو جائے. سب سے اول تو بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل کرے, تمام پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی دور کرے. بالکل. اور ان کی بیٹی کا جو مناسب رشتہ ہو بیٹے کا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دے. اور بہتر ہے کہ وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سب سے اول 2 رکعت نماز پڑھیں, اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ فتح اور 1 مرتبہ سورہ یاسین, 1 مرتبہ سورہ فتح اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کے پھر جو ہے ان بیٹی کے حق میں دعا کریں. اور دوسرا عمل ان کو یہ بھی کرنا ہے کہ یا رؤوف کو میٹھی چیز کے اوپر دم کر لیں, یا رؤوف کو 101 مرتبہ پڑھ کے میٹھی چیز کے اوپر دم کر لیں. اور جو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں بہتر ہے کہ وہی میٹھی چیز ان کو پیش کریں, کھلائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے جو مناسب رشتہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عطا کرے انشاءاللہ. اللہ بہتر کرے ان کے حق میں جو بھی ہے. بہت بہت شکریہ ہارون نظامی صاحب تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. مولانا ہارون نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. دعا اور دعا پروگرام میں ہمارے ساتھ مولانا ہارون نظامی صاحب جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ سر اجین سے بول رہا ہوں. اجین. جی سوال پوچھیے. ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو جائیے بھائی. اجین سے. ہاں ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو کر بات کیجیے, آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری جو
भाई की बीवी है, वो हमारी अम्मी से बहुत लड़ती है। भाई की बीवी है जो हमारी अम्मी से बहुत लड़ती है। भाई की बीवी आपकी वालदा से लड़ती है, तो ये कुछ दुआ बताइए। बीवी चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के ये लिए। दुआ बताइए। चलिए बेहतर इंशाल्लाह, जो भी बेहतर होगा वो बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जैन से कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हाँ चंदौसी से बोल रही हूँ मैं, नसरीन। बताइए नसरीन साहब सवाल अपना। आपने, मेरा सवाल ये है कि कोई कारोबार में मतलब मेरे बेटा छोटी सी नौकरी करता है और उसमें मतलब कोई दुआ ऐसी बता दो, अल्लाह ताला बड़ी नौकरी में मतलब इंटरव्यू जाने जाए तो वो पास हो जाए। अभी क्या काम क्या करता है? वो छोटी सी नौकरी करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, MR हैं। तो चलिए, आपने कल भी कॉल किया था? जी कॉल किया था लेकिन सवाल नहीं मिला था मुझे, मेरा जवाब दिया गया था, मैं मौजूद था। चलिए बहरहाल। अच्छा, और एक बात और है, मेरी बेटी के कान बहता है। दोनों का जवाब दिया गया, दोनों सवाल का जवाब दिया गया था। आपने प्रोग्राम नहीं देखा होगा, शायद बाद में आपने नहीं देखा होगा, यूट्यूब पे भी देख सकती हैं प्रोग्राम को। दोनों सवालों का जवाब दिया गया था। एक सवाल और है, मेरी बेटी का कान बहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज दोबारा बोलेंगे मौलाना से इसका जवाब दे, लेकिन कल दोनों सवाल का आपका जवाब दे दिया गया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा नाम शारिक है। जी मैं मथुरा से बोल रहा हूँ सर। मेरा दो सवाल है। बोलिए सर। मैं 3-4 साल हो गए, मेरा काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है कुछ भी। क्या काम करते हैं आप? पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, लेकिन अब 3-4 साल से ऐसा हो गया है एक ट्यूशन नहीं है मेरे पास, सब छूट गए मेरे। और खैर घर में खैर बरकत बिल्कुल नहीं रही है। जो पैसा आता है कुछ ना कुछ ऐसे उसमें खर्च हो जाता है, पता नहीं चलता है। कुछ भी लेके आते हैं तो उससे पहले दूसरी चीज खराब हो जाती है घर में लाते ही। दूसरा ये कि मेरी वाइफ ने ख्वाब देखा था कि वो घर से जा रही हैं तो उनके पीछे पता नहीं कौन सा ऐसा एक चीज लगी है कि वो भाग रही है, भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच चुकी हैं। तो एकदम वो डर सी गई हैं। तो इसके बारे में जरा कुछ पूछना था। चलिए दुआ कर दीजिए कोई खैर बरकत के लिए, घर के लिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल शारिक साहब, इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा वो बताया जाएगा। तो निजामी साहब कई सवाल आ गए हैं, उसका जवाब ले लेते हैं, फिर आगे कॉलर को भी शामिल करेंगे। एक भाई ने फ़ोन किया था कि उनके भाई की बीवी है, तो वालदा से वो बहुत लड़ाई करती हैं, झगड़े होते हैं घर में, तो कोई बेहतर अगर दुआ हो इस ताल्लुक से तो। भाई को चाहिए कि कुरान मजीद की इस दुआ का विर्द भी करें और पानी पे दम करके पिलाएं भी। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन। इस आयत को पानी पे दम करके पिलाएं भी और विर्द भी रखें तो इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत पैदा होगी। चलिए, एक बहन का फ़ोन था, गालिबन इनका कल भी कॉल आया था और इसका जवाब भी दिया गया था, कारोबार में बरकत के लिए। और बच्ची है, उनके कान में कुछ तकलीफ है, कान बहता है, इस तरह की कुछ शिकायत है, तो इस ताल्लुक से अगर कुछ है तो बता दीजिए एक बार। बच्ची के कान में अगर तकलीफ है, दर्द हो रहा है, जो कुछ भी है, तो इनको चाहिए कि बच्ची के कान में ये 5 हरूफ जो है पढ़कर दम करें। काफ हा या आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद, इसको जो है 7-7 मरतबा पढ़ना है और कान पे दम कर दें। कान के अंदर कैसी भी तकलीफ होगी अल्लाह ताला दूर करेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शारिक साहब का फ़ोन था, काम नहीं हो पा रहा, वो ट्यूशन करते थे, बच्चों का ट्यूशन पढ़ाते थे, पिछले 3 साल से परेशान है, इस वक्त करें एक भी ट्यूशन नहीं है। दूसरा ख्वाबों की ताबीर का, हालांकि बताया गया कि ख्वाबों की ताबीर का जवाब तो इस पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि घर से उनकी वाइफ जा रही है, इस तरह के ख्वाब देख रही है, जंगल की तरफ चली जा रही है, जिसकी वजह से उनको डर महसूस हो रहा है, तो उस डर को दूर करने के लिए अगर कोई दुआ तो बता दीजिए। भाई को चाहिए कि जो इनका कारोबार नहीं चल पा रहा है या ट्यूशन वगैरह जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये 2 काम करें। पहला काम तो इनको ये करना है कि ये 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ें, 5 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें
ورنہ سونے سے پہلے 5 تسبیح پڑھ لیں کہ ان کو پورے دن میں 5 تسبیح پڑھنی. اور دوسرا عمل ان کو یہ کرنا ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کریں. چاشت کی نماز کی پابندی کریں جس کا ٹائم جو ہے وہ 10 بجے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک 12 بجے تک رہتا ہے. 12 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں. تو اس 2 عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر روزی کی بارش کرے گا اور ان کا کاروبار انشاءاللہ جو چلے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. 180041925154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی سوال بتائیے اپنا. جی ہم کانپور سے بول رہے ہیں. کانپور سے سوال بتائیے. جی ہم چاند بول رہے سر، میرے گھر میں پریشانی بہت ہے. 2-3 مہینے سے کام نہیں چل رہا ہے بالکل. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی ہم باورچی کا کام کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں شادی بیاہ میں. جی اور میری اہلیہ کے سینے میں جو ہے گانٹ ہے اور کافی دن سے علاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے اور طبیعت برابر خراب ہی رہتی ہے. چلیے بہتر ہے، جو بھی بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کانپور سے کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں. جی سوال کریے. جی مولانا ابھی سوال. ہلو. جی بالکل سوال کیجیے. ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے. میں گجرات بروڑا سے بول رہا ہوں. ہاں جی سوال کیجیے. جی میرا بھائی کا لڑکا ہے. اس میں نے پہلے نکاح کیا ہے. ہلو. ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو ناظرین کتنی بار آپ سے کہا گیا جب بھی آپ بات کریں ٹی وی سیٹ سے تھوڑا دور ہو جائیں. گھر والے جو ہیں ان کو سننے دیں ٹی وی کی آواز کو. آپ ٹیلی فون پر ہیں تو آپ تھوڑا سا وہاں سے ہٹ جائیے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور آپ کا جواب جو ہے وہ بہتر ڈھنگ سے نہیں دیا جا پا رہا ہے. تو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن بتائیے کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. جی میرا لڑکے کا ایک مسئلہ ہے. جی وہ پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتا ہے، نہ دینی نہ دنیاوی تعلیم میں، اور مطلب لڑکیوں سے بات کرنے لگا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، پڑھائی سے اس کا دل ہٹ گیا، لڑکیوں سے بات چیت کرتا رہتا ہے. اور دوسرا بھی مسئلہ ہے. بچے کی عمر کیا ہے؟ بچے کی عمر 18 سال ہے. 18 سال کی. چلیے. اور ایک لڑکی کا بھی مسئلہ ہے، لڑکی کا مسئلہ ہے. لڑکی کا کیا؟ جی میری بیٹی جو ہے مطلب رشتے داری میں پڑھنے کے لیے وہاں گئی ہوئی تھی. اس کو جمعرات کو اس کو 2-2:30 بجے قریب بہت تیز نیند آئی اور اس کو مطلب خواب میں کوئی کہہ رہا ہے، موانی کے شکل میں ان کو کوئی کہنے لگا کہ بولے ہمیں نعت سناؤ. تو اس کے بعد جو نعت سنائے مطلب خوابی میں نعت سنانے لگی. تو اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر جکڑ گئے. جمعرات کا دن تھا. اس کے بعد جب مطلب مہینے میں کم سے کم ایک بار جمعرات یا پیر کو یا مطلب جمعے کو ضرور ہاتھ پیر جکڑ جاتے ہیں، آواز غائب ہو جاتی ہے. تو یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے. آواز بھی غائب ہو جاتی ہے؟ جی آواز اتنی دیر کے لیے غائب ہو جاتی ہے اور ہاتھ پیر بالکل جکڑ جاتے ہیں. چلیے جمعرات سے مطلب ایک بار ہوا تھا، جب سے بار بار یہی ہوتا ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے سوال اپنا. جی سوال بولیے اپنا. تو غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. کانپور سے ایک سوال تھا ہارون صاحب. پریشانی بہت ہے گھر میں، اس کے علاوہ وائف کی ان کے سینے میں گانٹ ہے، علاج چل رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس دونوں سوالوں کا اگر جواب دے دے تو بہتر ہے. بھائی کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں یہ انٹری کریں، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو ان کو چاہیے گھر والوں کو سلام کریں. جب گھر میں یہ داخل ہوں، گھر میں جب بھی یہ انٹری کریں تو گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اور دوسرے جو بھائی نے تکلیف بتائی کہ ان کے اہلیہ کے سینے میں درد رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ تیل لے لیں اور اس تیل کے اوپر سورہ علم نشرہ، تیل کے اوپر سورہ علم نشرہ 41 مرتبہ دم کر کے اسی تیل سے جو ہے جہاں پہ تکلیف ہے ان کو مالش کریں، انشاءاللہ جو ہے ان کی تکلیف بھی دور ہوگی، درد بھی دور ہوگا۔ چلیے، میرے کو کانپور سے بھی فون تھا، لکھنؤ سے فون تھا بلکہ، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، 18 سال کا ان کا بچہ ہے، اس کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اور غلط حرکتوں میں بھی پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نعت کسی نے کہا ان سے کہ نعت پڑھیے، نعت سنائیے، اس نے نعت سنایا، اس کے بعد سے وہ ڈری ہوئی ہیں اور اکثر ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر جو ہے وہ جکڑ جاتے ہیں، خاص کر یہ جمعرات کے دن کہہ رہے ہوتا ہے۔ جو بیٹے کا مسئلہ ہے کہ پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو بیٹے کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، یا علیم یا علیم یا علیم، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کا علم میں من لگے گا اور علم کی طرف وہ راغب ہوگا۔ اور جو بیٹی کی تکلیف بتا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع اور چاروں قل آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع، چاروں قل آیت الکرسی، یہ پانی پہ صبح شام دم کر کے پلائیں تو جو تکلیف بیٹی کو ہے انشاءاللہ دور ہوگی تکلیف۔ چلیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا ہارون نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آپ بھی پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کا جواب اس وقت مولانا ہارون نظامی صاحب سے لے سکتے ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ میں دلی سے بول رہی ہوں، سلمہ۔ سلمہ صاحب بتائیے۔ سلمہ ہاں صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مجھے بھوک بالکل نہیں لگتی، 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی کھا پاتی ہوں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے سجدہ سہو کرتے ہیں تو مجھے جہاں جس حافظ جی سے پڑھتی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے اس کا نیت کرنا پڑتا ہے، میں سجدہ تلاوت ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو ایسے کر کے پھر 2 سجدے کرو، ایک نہیں 2 سجدے، تو کیا صحیح ہے؟ میں اسی طرح کرتی ہوں۔ نہیں، سوال سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار پھر بتائیے۔ جیسے سجدہ سہو بتایا تھا مجھے، جو حافظ نے مجھے پڑھایا تھا، کہ جیسے نیت کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ سجدہ سہو کے لیے نہیں، سجدہ تلاوت ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ جب ایک سجدہ پڑھا اگر قرآن میں تو اس کے 2 سجدے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو کیا اسی طرح صحیح ہے؟ یہ نیت کرنی ہے کہ سجدہ تلاوت ادا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ چلیے، بالکل بالکل، انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں محبوب نگر سے بول رہی ہوں۔ میرے 2 سوال ہے۔ میرا لڑکا ہے بی کام کمپیوٹر کرا ہوا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، ریزلٹ آ گیا، اس کی نوکری کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ بی کام کمپیوٹر؟ ہاں، بی کام کمپیوٹر، اس کی نوکری کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ اور ایک دوسری اور ایک دعا اور ایک سوال ہے میرا، میرے گھٹنے میں بہت درد ہے اس کے لیے، اور میرے کو بی پی بھی تھوڑا ہائی رہتا، اس کے لیے بھی دعا بتائیے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام جی بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کرناٹک سے، بنگلور سے عظمت اللہ خان بول رہا ہوں۔ جی عظمت صاحب بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی، سوال بتائیے عظمت صاحب اپنا۔ میں گاڑی چلاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور گھر میں بھی پریشانی بہت ہے، اس لیے مولانا سے پوچھنا تھا اس کا وظیفہ۔ چلیے، بہتر ہے، بہت بہت شکریہ، جواب جو بھی بہتر ہوگا وہ دیا جائے گا۔ تو مولانا صاحب کئی سوال آ گئے ہیں۔ دلی سے سلمہ کا فون تھا، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے میں بمشکل ایک روٹی کھا پا رہی ہیں وہ، اور قرآن میں جو سجدہ آتا ہے سجدہ تلاوت کے دوران، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کیسے کریں، کیا نیت اس کی جائے جو بہتر ہے، 1 بار سجدہ کرنا ہے یا 2 بار سجدہ کرنا ہے؟
بہن کا جو بھوک کا مسئلہ ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ 41 مرتبہ صبح اور شام یہ پڑھیں قرآن کی آیتیں کلو وشربو، بس اتنا ہی ان کو 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ بھوک ان کی کھل جائے گی، بھوک لگے گی۔ اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اگر سجدے تلاوت آ گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر انہوں نے سجدے کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف کو کنارے کر کے فوراً سجدہ کرنا چاہیے، اسی وقت کر لیں اور ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ اگر ایک بیٹھک میں ایک ہی جگہ انہوں نے 10 مرتبہ اسی سجدے کی آیت کو پڑھا تو ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ اگر وہاں پہ جگہ انہوں نے چینج کر دیا ہے تو پھر جو ہے دوسری اگر پڑھیں گے 2 سجدے کرنے پڑیں گے۔ ایک بیٹھک میں کتنی مرتبہ پڑھا جائے ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا، اس کی کوئی نیت نہیں کرنی کہ میں نیت کرتی ہوں سجدے تلاوت کی، ایسا کچھ نہیں، بس دل میں نیت کر لیں کہ جو میں نے سجدے کی آیت پڑھی میں اس کو سجدہ کر رہی ہوں، بیٹھے بیٹھے وہیں پہ سجدہ کر لیں اور ایک ہی مرتبہ سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ اور محبوب نگر سے ایک بہن کا فون تھا، ان کا بچہ ہے BCom کیے ہوئے ہے، اس کو نوکری کی تلاش ہے، نوکری نہیں مل پا رہی ہے، گھٹنے میں ان کے درد رہتا ہے، ہائی BP بھی ہے، تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہے یا دوا ہے تو بتا دیجیے۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اچھی جوف ان کی لگے گی۔ اور بہن نے جو بتایا ان کا BP ہائی رہتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتی ہے، تو قرآن مجید کی اس آیت کو پانی پہ دم کر کے پئیں، والکاظمین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اس آیت کو پانی پہ دم کر کے خوب پئیں تو انشاءاللہ ان کا BP جو ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور تھا کرناٹک سے، بھر بھائی کا فون تھا، وہ گاڑی ڈرائیور ہیں، گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں، مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، اور عورتوں کو گھروں میں بتا دیں مستورات کو کہ وہ بھی مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھے گا اس کو کبھی فقر نہیں ہوگا، کبھی اس کو فاقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال یہ ڈراپ ہو گیا ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے بہن، کہاں سے؟ میرے کو سردی بہت ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہیلو جی جی بولیے۔ سردی بہت ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یا ماتی نو بولے تھے نا ہیئر فالنگ کے لیے، وہ کتنی بار پڑھنا ہے بول دینا؟ 100 بار پڑھ کے تیل میں دم کرنا ہے، بس اتنا بول دینا۔ اور چلیے بالکل انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہے بہن، کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں سورت سے بول رہی ہوں۔ سورت سے، سوال کیجیے۔ ارے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، میں بیمار بہت رہتی ہوں، میرے ہسبینڈ کیا کاروبار نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں چلتا، کاروبار تو بہت اچھا ہے، میرے بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ کاروبار اچھا ہے، آپ نے بولا کاروبار بہت اچھا ہے، چلتا نہیں ہے؟ وہ چلتا نہیں ہے، ایسا ہے کہ میرے جیب میں سب ان کے ہاتھ میں سب لے لیا، ہمارے کو خالی 20,000 روپے دیتے ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا، پر وہ ہمارے کو نہیں دیتے، ان کے پارٹنرشپ میں ہمارے کو نہیں دیتے، بس خالی 20,000 روپے دے کے ہمارے کو بس مل کے تمہارا اتنا حق بنتا ہے۔ چلیے چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر وہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو نظامی صاحب سوال تھا، بہن کے سردی کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں اکثر تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا بال گرنے کے لیے کوئی ان کو وظیفہ بتایا گیا تھا، تیل پہ دم کر کے وہ لگانا ہے، تو اس کا کچھ طریقہ وہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ بال اگر ان کے گرتے ہیں تو ان کو ایک دعا اس سے پہلے بتائی گئی تھی کہ جو تیل یہ استعمال کرتی ہیں
اور جو تیل یہ لگاتی ہیں بالوں میں اس کے اوپر 101 مرتبہ پڑھ لیں یا متینو یا متینو یا متینو. اس آیت کو 101 مرتبہ بالوں کے اوپر دم کر لیں. وہی تیل یہ جو ہے بالوں میں لگائیں تو انشاءاللہ جن کے بال گرتے ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے. اور ایک بہن کا فون تھا سورت سے، ان کا پریشانی ہے، کاروبار میں کافی دقتیں ہیں، دیور ہے انہوں نے ایک طرح سے قبضہ کر رکھا ہے، خالی منتھلی کچھ ان کو تنخواہ کے طور پر دیتے ہیں، باقی پیسہ وہ خود رکھ لیتے ہیں. تو اس تعلق سے حالات سازگار ہو جائے، کوئی دعا ہے تو بتا دیجیے. بہن کو چاہیے کہ عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح پڑھ کر پھر دعا کریں تو جو دقتیں پریشانیاں بتا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھولے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو مولانا ہارون نظامی صاحب، وقت کی کمی ہے لیکن چلتے چلتے ایک جانکاری چاہ رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کا بہتر وقت کیا ہے، اس پر تھوڑا سا تفصیلی اگر بیان کر دے تو. دعا کے قبولیت کی بہت سی علامات ہوتی ہیں، بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ جو ہے دعا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی مانگ سکتا ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی مانگ سکتا ہے، اور دل میں انسان دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ خاص اس کی نشاندہی کی گئی ہیں، کچھ خاص دن بتائے گئے ہیں، کچھ خاص مقامات بتائے گئے ہیں دعا کے لیے. اس میں سب سے پہلے کہ بہتر یہ کہ اگر انسان کو اللہ توفیق دے رہا ہے اور اس کے اندر ہمت طاقت ہے تو بہتر ہے کہ تہجد میں یہ اٹھے، اور تہجد میں جب دنیا سو رہی ہو اور یہ اللہ کے آگے رو رہا ہو، اس وقت تک اللہ کو بڑا ترس آتا ہے، اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، اللہ کی رحمت بھی جو ہے وہ دنیا کے قریب ہو جاتی ہے. تو اگر تہجد کے اللہ توفیق دے رہا ہے اس وقت جو ہے فرمایا ذہن بھی یکسو ہوتا ہے، الفاظ بھی اچھے نکلتے ہیں اور تنہائی بھی ہوتی ہے. تو سب سے بہتر یہ کہ اگر تہجد میں اللہ توفیق دے رہا ہے تو تہجد میں دعا کی قبولیت کی علامت بتائی گئی. اسی لیے فرمایا کہ دوسرے فرمایا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی گھڑی ہے کہ بندہ یا بندی جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. اب جمعے کے دن ہم خاص طور سے جمعے سے پہلے بھی، جمعے کے دن، جمعے کے بعد بھی ہم جو ہے دعا کا جو ہے اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس سے جو ہے دعا کی قبولیت کی اور زیادہ گھڑی بہت پڑے گی. بہت شکریہ مولانا ہارون نظامی صاحب. وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ کل پھر پروگرام میں بات کریں گے اس تعلق سے. فی الحال بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.